بھی تھا اسی لیے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم متقی بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا چند دنوں کے لیے ہے، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، اور یہ مہینہ اس لیے ملا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، اچھے مسلمان بن جاؤ، مسلمانوں کے جو اچھے اوصاف ہیں وہ اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے ہمیں ملا ہوا تھا تاکہ ہم اپنے بقیہ ایام کو اسی کی روشنی میں گزار سکیں۔ یعنی ایک مہینہ جو ملا، جو مہینے بھر کی عادتیں رہی، جو معمولات رہے اور جن چیزوں سے بچنے میں آسانیاں رہیں، گناہوں کی طرف دل نہ چلا، قلوب متوجہ نہ ہوئے، نگاہ کی جو ہے غلط نگاہ کا استعمال نہ ہوا، فرمایا کہ جو ہے یہ اب سلسلہ پورے سال چلنا چاہیے، اب یہ سلسلہ پورے سال ہونا چاہیے کہ زبان چلے تو کسی کو تکلیف نہ دے، آنکھ اٹھے تو کسی غیر محرم پہ نہ چلے، کان کا استعمال ہو تو کسی کی غیبت نہ سنی جائے، اور اگر ہو سکے تو لوگوں کی مدد ہو، لوگوں کو زحمت نہ دی جائے۔ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ یہ سبق دے رہا ہے، اور دے کے چلا بھی گیا۔ اب کمال یہ ہے کہ ہم اس کی جتنی رحمتیں تھیں، مغفرتیں تھیں، خاصیتیں تھیں، اس سب کو پورے سال میں حاصل کرنے کی فکر کریں۔ سب سے اہم چیز ہے تلاوت کی کثرت بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، ہم قرآن سے بہت دور رہتے ہیں۔ بقول حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی رمضان المبارک میں قرآن کریم کھلتا ہے، یا پھر کوئی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تب قرآن کھلتا ہے، ورنہ عامةً لوگ قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، قرآن کے احکامات سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا، گھر کے گھر ویران ہوئے، گھر کے گھر اجڑ گئے، لوگوں کی زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں آئیں جو مسلمانوں کے گھر میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ اللہ کا جو کلام ہم تک آیا ہوا تھا، جو خالق کا خط